کیا قدرتی طریقوں سے واقعی شوگر ختم کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 دوائیاں وہ تو مسٹ ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 فزیکل ایکٹیویٹی، واک، ایکسرسائز، جو بھی انسان کی عمر جس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت دیتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کے علاوہ جامن کی گٹھلیاں جو ہیں وہ بھی ان کا بھی بے شمار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی یہ شوگر میں ایز سپورٹیو میڈیسن ہیلپ کرتی ہیں آپ کو. جامن بذات خود اچھا فروٹ ہے، ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑا کم ہے، اس کا گلائسیمک لوڈ بہت کم ہے. ڈوڈی پنیر بھی کیا شوگر کے پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں؟ پنیر ڈوڈی 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. ایک ورڈ ہے پنیر اور دوسرا ورڈ ہے ڈوڈی. تو بیسیکلی پنیر تو چیز کو کہتے ہیں نا، جو آرگینک نیچرل چیز ہوتا ہے نا اس کو پنیر کہتے ہیں. ڈوڈی بیسیکلی ایک انڈین ساؤتھ انڈین ایریاز پہ اور پاکستانی کچھ ایریاز میں ایک پودا ہے جس کا یہ پھل ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ناظرز پوڈکاسٹ. مجھے کہتے ہیں تیرین فاطمہ اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا ٹرینڈز اور جو سوشل میڈیا پہ دعوے کیے جاتے ہیں، یوٹیوب پہ ٹوٹکوں کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، بے شمار جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی شوگر ختم ہو جائے گی آپ کی میتھی دانے کھانے سے، کلونجی کے کھانے سے، انسولین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ہم جانیں گے آج کہ کیا واقعی سائنسی طور پر یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اور ہم اپنے سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہم نے جن گیسٹ کو بلایا ہوا ہے وہ بہت اسپیشل ہیں. ہم نے بلایا ہے جی آج ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب کو. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے اپنے سوالات کے جوابات اور جانتے ہیں کہ کیا واقعی نیچرل ریمیڈیز سے، قدرتی طریقوں سے، قدرتی چیزوں سے شوگر کو ختم کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو سر. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سر ایز اے ڈائبٹالوجسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا قدرتی طریقوں سے واقعی شوگر ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پہلا بڑا سوال تو یہ کہ کیا شوگر ختم کی جا سکتی ہے. طریقوں پہ تو ہم بعد میں آئیں گے نا. کیا شوگر ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ڈائبٹیز 2 طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. یہ میں جو ہے آپ کو پہلے بھی کئی پوڈ کاسٹ میں ذکر کی، جیسے ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، اور بھی مختلف ٹائپس ہیں، لیکن زیادہ جو موسٹ کامن ٹائپس ہیں وہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یہ دونوں ٹائپ کی ڈائبٹیز ہیں. یہ کرونک پرابلم ہے، دائمی مرض ہے. دائمی سے مراد یا کرونک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیزیز یا یہ مرض جو ہے یہ کنٹینیوسلی لائف لانگ چلتا ہے. دائمی کا مطلب بھی لائف لانگ ہوتا ہے، کرونک چلتے رہنے والا پرولونگ ٹائم کے لیے. تو یہ ختم تو نہیں جو تو اس کا نام یا اس کی جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں میڈیکلی وہ کہتے ہیں کرونک ڈیزیز. بالکل. تو کرونک ڈیزیز کا مطلب ہی ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دوائیوں سے ختم ہو، آپریشن سے ختم ہو، دیسی ٹوٹکوں سے ختم ہو. خاتمے کا نام اس کے ساتھ جڑا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ڈائبٹیز جو ہے چاہے وہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے یہ irreversible ہے جی. اس کو فلی طرح سے 100% کیور نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ جی دیسی طریقوں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ نہیں تو پھر تو اس کا الگ جواب ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 100% کیور ہو سکتا ہے کہ نہیں تو پھر میں اس کا ایک الگ جواب دوں گا. آپ بتائیے کہ آپ سے کہا جی میرا مطلب بالکل یہی ہے کہ کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے کنٹرول جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ دوائیوں سے، واک اور ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی سے اور بیلنس ڈائٹ سے. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ڈائبٹیز چاہے کسی بھی قسم کی انکنٹرول ڈائبٹیز ہو اس کو ان 3 چیزوں کی ہیلپ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 دوائیاں وہ تو مسٹ ہیں. نمبر 2 فزیکل ایکٹیویٹی، واک، ایکسرسائز، جو بھی انسان کی عمر جس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت دیتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز ہے بیلنس ڈائٹ. ایسی ڈائٹ جس میں پروٹین بھی ہو، جس میں ہیلدی فیٹس بھی ہوں اور جس میں فائبر بھی ہو اور جس میں آپ کا کمپلیکس کاربس بھی ہوں. ایسی ڈائٹ جس میں یہ ساری انگریڈینٹس موجود ہیں اس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیلنس ڈائٹ، اچھی ڈائٹ پورشن کنٹرول کے ساتھ، ایکسرسائز، واک اور پراپر دوائی جو ایک ایکسپرٹ سے لی گئی ہو پراپر ڈوز میں، ان 3 چیزوں کی کمبینیشن سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب دوسرا جو پارٹ ہے آپ کے سوال کا کہ کیا دیسی ٹوٹکے یا دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ڈائبٹیز کنٹرول کیا جا سکتی ہے کہ وداؤٹ دوائیاں یا یہ تینوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کے بغیر صرف دیسی چیزیں؟ نو. دیسی طریقوں سے یا دیسی ادویات سے جو ہے وہ ڈائبٹیز کا خاتمہ یا اس کا کنٹرول ممکن نہیں ہے. ہاں
یہ جو دیسی چیزیں، میں خود بڑا حامی ہوں دیسی چیزوں کا، یہ صحت نیچرلز جو ہے یہ میرا ہی جو ہے برانڈ ہے، اور اس کے بناتے بناتے مجھے 2-2.5 سال لگے، جو کہ میں نے پراپر ریسرچ کی دیسی چیزوں پہ. ہر چیز پہ میری تقریباً کافی لمبی ریسرچ ہے. کیوں کی؟ سپورٹیو مینجمنٹ کے لیے. مطلب یہ جو دیسی طریقے ہوتے ہیں یا جو دیسی پروڈکٹس ہوتے ہیں، جیسے کلونجی ہو گئی، میتھی دانہ ہو گیا، چیا سیڈز ہو گئے، پنیر ڈوڈی ہوگی، اس طرح کی کئی دیسی چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، مختلف لیول پہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو یہ ایز اے سپورٹ ہیں. آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آپ کی دوائیوں کا سہارا ہیں. بالکل، دوائیاں چھوڑ کے نہیں آپ ہاں، یہ آپ کی دوائیوں کا سہارا ہے. دوائیاں چھوڑ کے یا آپ صرف کہیں کہ جی بس اب میں یہ کلونجی لیتی ہوں، یا میں صرف یہ پنیر ڈوڈی کھاتا ہوں، یا یہ السی کا پانی پیتا ہوں، یا اس طرح کی جتنی بھی ریمیڈیز ہیں میں کہوں بس یہ یوز کرنا ہے، باقی دوائیاں، فزیکل ایکٹیویٹی، بیلنس ڈائٹ سب کو چھوڑ دیں تو اس کو کنٹرول کریں. ایسا بالکل ایسا پاسبل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ریسرچ ایسے کوئی ایویڈنس دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی میڈیکل جو ریسرچ یا میڈیکل کمپنیز یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، FDA، کوئی بھی ایسے صحت کے ادارے نہیں ہیں جو کہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہوں کہ جی دیسی ریمیڈیز یا یہ جو ہربل ٹوٹکے ہیں یہ ان سے کسی بھی قسم کا دوائی کا یہ نعم البدل ہے کہ نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سر، ہم نے اس سے پہلے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں آپ سے بات کی تھی کہ میتھی دانے کھانے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کلونجی کھانے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے یہ چیز بتائی کہ بالکل اس کا ہمارے جو ماڈرن میڈیسن ہے اس کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن ہاں سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو انسولین ہے، انسولین بھی جی شوگر کے لیے ہی پتہ ہی ہے، جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں، تو کیا انسولین کا متبادل ہے کوئی قدرتی چیز یا نہیں؟ دیکھیے، انسولین ایک ہارمون ہے جی، اور یہ ہارمون انسان کے جسم میں ایک لبلبا ایک آرگن ہوتا ہے، وہاں سے بنتی ہے. ہاں جی. اور یہ انسولین جب بنتی ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گلوکوز لیول کو بلڈ میں کنٹرول کرتی ہے. جو کچھ ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ روٹی کی فارم میں ہے، چاہے یہ ڈبل روٹی کی فارم میں ہے، سبزیوں کی فارم میں ہے، فوڈ کی فارم میں، اس سے جو گلوکوز بنتا ہے، جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں، وہ گلوکوز لیول بلڈ میں جب بنتا ہے معدے سے ہضم ہو کر تو گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے. یہ جو ہائی ہوتا ہے گلوکوز لیول، تو اس کو کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک انسولین کا میکینزم بنایا کہ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ بلڈ میں گلوکوز کو لیول کو ایک حد تک رکھتا ہے، اس سے اوپر جانے نہیں دیتا. کیا کرتا ہے یہ کہ جو گلوکوز بڑھ رہا ہوتا ہے بلڈ میں سے، تو بلڈ میں سے اٹھا کر وہ اس کو خلیوں کے اندر بھیج دیتا ہے، خاص طور پہ مسکولر سیلز میں اور ایڈیپوز ٹیشو کے سیلز میں یہ گلوکوز کو انٹر کروا دیتا ہے. تو جب گلوکوز بلڈ سے نکل کر سیلز کے اندر چلا جاتا ہے تو لیول کم ہو جائے گا. اگر ہم اس کمرے سے اٹھ کر دروازے سے باہر نکل جائیں تو کمرہ خالی ہو جائے گا نا. تو اسی طرح بلڈ میں جو گلوکوز ہے وہ خلیوں کے اندر چلا جاتا ہے، گلوکوز نارمل ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے، اور انسولین کا فنکشن ہو جاتا ہے. یہ اس کا کام ہے. اچھا، اب یہ کام جو ہے یہ ہارمون کرتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسولین کی جگہ پہ کوئی اور ریمیڈی ایسی ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ جن کو انسولین پرسکرائب کی گئی ہے، ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے شوگر کنٹرول کے لیے، تو کیا وہ انسولین بند کر دیں، اور ساتھ کوئی ایسی ریمیڈی ہے جس سے ان کی انسولین کو بند کیے بغیر، ان کو انسولین مطلب بند ہے، صرف اور صرف جو ہوم ریمیڈی ہے اس سے اگر ان کی شوگر کنٹرول کی جائے؟ اس کا تو جواب ہمیں مل گیا نا کہ بند تو ہو ہی نہیں سکتی. بند تو ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی ایسی ریمیڈی بھی نہیں ہے جو کہ انسولین کا نعم البدل ہو. انسولین ہے، اور یہ جو ہربل ریمیڈیز ہیں، یہ ہربل ریمیڈیز ہیں، یہ انسولین کا نعم البدل نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہربل ریمیڈیز جو ہیں سپورٹ کرتی ہیں بالکل شوگر لیول کو، اس کو مینیج کرنے کو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو جب یہ انسولین کے ساتھ آپ کو جب یہ ہربل ریمیڈی دی جاتی ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی ڈوز کو ہمیں کم کرنا ہوتا ہے. یعنی اس سے مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ 40 یونٹ ڈیلی لے رہا ہے جی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین لے رہا ہے، تو جب وہ کلونجی یا جو میتھی دانہ یا چیا سیڈ یا پنیر ڈوڈی، اس قسم کی جتنی بھی ہربل ریمیڈیز ہیں، میں مختلف نام لے رہا ہوں، کسی خاص پروڈکٹ کو میں نہیں بتا رہا، تو اگر یہ چیزیں وہ استعمال کرتا ہے اپنی روزمرہ کی روٹین میں، ڈائٹ میں، تو کیا ہوگا؟ وہ 40 یونٹ کے بجائے 35 پہ آ جائے گا، 36 پہ آ جائے گا، یونٹس اس کے کم ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ سارے یونٹس جو ہے وہ لینا بند کر دے، انسولین کو چھوڑ دے
اور انہی ہربل ریمیڈیز پہ اس کا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سپورٹیو مینجمنٹ ضرور کرتی ہے. اس کے علاوہ جامن کی گٹھلیاں جو ہیں وہ بھی ان کا بھی بے شمار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی شوگر میں ایز سپورٹیو میڈیسن ہیلپ کرتی ہیں آپ کو، تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی، جامن کی جو گٹھلیاں ہیں بہت پرانی اولڈ ریمیڈی ہے. جی، جامن بھی اور اس کی گٹھلیاں بھی مختلف فارم میں، کبھی چورا کر کے، کبھی پانی میں بھگو کر، کبھی پاؤڈر بنا کر، مختلف شکلوں میں اس کو استعمال کیا جاتا رہا. آج سے نہیں، عرصے دراز سے پرانے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جامن اور اس کی گٹھلیاں بہت مفید ہوتی ہیں شوگر کنٹرول کے لیے. لیکن پھر وہی بات کہ یہ والی جو جامن کی گٹھلیوں والی ریمیڈی ہے، یا جامن بذات خود اچھا فروٹ ہے، ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھا ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑا کم ہے، اس کا گلائسیمک لوڈ بہت کم ہے، اور یہ ڈائبٹیز والے پیشنٹس کے لیے کافی فائدہ مند ہے کہ اس کو کھا کے ٹیسٹ بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتا ہے، اور ساتھ میں آپ کا شوگر بھی نہیں بڑھتا. یہ بات تو ہے. لیکن علاج کی اگر جہاں تک بات ہے تو جامن کی گٹھلیاں کے ساتھ جو متھ ہے، جو مشہور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گولیاں بند کریں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جانا بند کریں، آپ یہ جامن کی گٹھلیاں اور اس کا پاؤڈر صبح نہار منہ اس ٹائم پہ لیں، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. یہ بہت ہی ان ایتھیکل اور غلط بات ہے. اس کا میڈیکل سائنس سے، کسی ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جامن کی گٹھلیاں کھانے سے یا اس کا پاؤڈر کھانے سے تھوڑی سی سپورٹ ضرور ملتی ہے، انسولین کی سینسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، شوگر لیول تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، لیکن یہ علاج بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آج کا ہمارا کنسیپٹ بن گیا ہے کہ علاج کوئی چیز نہیں ہے نیچرل، اگر ہم ہربس کی بات کریں یا نیچرل ریمیڈیز کی بات کریں، لیکن ہاں سپورٹ کر سکتی ہیں وہ. اس کے ساتھ ہی میں بات کرنا چاہوں گی کھجور کی بھی. جامن کی بات ہو رہی ہے تو پھر کھجور کی بھی بات ہوگی. کھجور شوگر کے پیشنٹس کھا سکتے ہیں یا ان کے لیے تھوڑی سی ڈینجرس ہے یہ چیز؟ دیکھیے، کھجور کا گلائسیمک انڈیکس کافی زیادہ ہے، اس کا گلائسیمک لوڈ بھی کافی زیادہ ہے. یہ اچھا بڑا قدرتی اسلامک فروٹ میں اس کو سمجھتا ہوں، اور عام بندے کے لیے تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کھجور کھانے کا. بلکہ میٹھا، اگر کوئی نارمل انسان شوگر کا مریض نہیں ہے، اگر میٹھا کھانا چاہتے تو کھجور سے اچھا میٹھا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی اچھا فروٹ نہیں ہے. لیکن جو جہاں تک ڈائبٹیز کی بات ہے یا ڈائبیٹکس کی بات ہے، ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات ہے، تو وہ کھجور لے سکتے ہیں لیکن تب جب ان کا شوگر لیول کنٹرول ہو. مثلاً اگر ان کا فاسٹنگ لیول 120 سے یا 110 سے نیچے ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ کا فاسٹنگ صبح نہار منہ لیول، تو اس وقت 1 یا 2 کھجور وہ لے سکتے ہیں. اگر ڈائبیٹک پیشنٹس کا جو رینڈم لیول ہے، جو کہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، تو اگر وہ چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، ان کا جو رینڈم لیول ہے وہ 160 170 سے نیچے آتا ہے کھانے کے 2 گھنٹے بعد، تو یہ لوگ بھی، ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس بھی، ایک ٹائم پہ 1 یا 2 کھجور کھا سکتے ہیں. پاؤں کے مسلز ہیں، ان کو بلڈ سپلائی کرنا ہوتا ہے. بالکل. بلڈ میں آکسیجن ہے، بلڈ میں نیوٹریشن ہے، تو جب آکسیجن یا نیوٹریشن نروز تک یا اعصابی نظام کے ٹیشو تک یا پٹھوں تک نہیں پہنچے گی تو وہاں پہ کوئی بھی زخم ہوگا ہیل نہیں ہو پائے گا نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو نروس سسٹم ویک ہوتا ہے اس وجہ سے کہ خون نہیں پہنچ رہا یا کم پہنچ رہا ہے. تو پاؤں جو ہے سب سے زیادہ ان تینوں چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پاؤں ہارٹ سے دور ہیں. سب سے زیادہ آپ کے دل سے دور کون سا حصہ ہے جسم کا؟ پاؤں. تو جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اتنی زیادہ خون کی سپلائی دیر تک کم پہنچتی ہے اور دیر میں پہنچتی ہے. اور جب خون کی شرائیں تنگ ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو ڈائبٹیز، انکنٹرول ڈائبٹیز، تو وہاں بلڈ پہنچتے بھی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. کم سلو بھی نہیں پہنچتا، جی. بعض اوقات پہنچتا نہیں. تو اعصابی نظام بھی ویک، سرکولیٹری نظام بھی ویک، امیونٹی سسٹم بھی ویک. تو اس سے جو ہے پھر ڈائبٹیز میں ڈائبیٹک فٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. چھوٹا سا زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہو پاتا اور وہ پھر پاؤں کو اس قدر انفیکٹ کر دیتا ہے کہ کاٹنے تک نوبت آ جاتی ہے. جی، میرا آپ سے اگلا سوال ہی یہ تھا کہ شوگر کے پیشنٹ کا پاؤں ہی کیوں افیکٹ ہوتا ہے، اور آپ نے اس کا جواب بتایا کہ پاؤں جو ہے وہ سب سے زیادہ دور ہے دل سے، ہارٹ سے. اور ہارٹ کیونکہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو سرکولیشن وہاں زیادہ جائے گی جو اس ہارٹ سے نزدیک ٹیشو ہے. وہاں جہاں پہ جو دور ٹیشو ہے وہاں پہ خون جائے گا تو صحیح، لیکن کم جائے گا. یہ دوری جو ہے نا، یہ وجہ ہے کہ پاؤں شوگر کے مریضوں میں افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک متھ ہے یا شاید فیکٹ ہے، یہ تو ہمیں آپ ہی بتائیں گے، کہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے، خاص طور پہ صبح کے وقت، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہیلپ فل ہے. کیا ایسا ہے؟
دیکھیے یہ چیز میں نے بھی اپنے پیرنٹس سے اور اپنے دادا دادی سے سنا تھا کہ بچے آپ نا جب صبح صبح اٹھتے ہو نماز پڑھتے ہو تو واپسی پہ جو ہے نا وہ ٹھنڈی گھاس پہ ننگے پاؤں چلا کرو، اس سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آئی کیو تیز ہوتا ہے. یہ ایک پرانی کہاوت کہہ لیں یا مت ہے کہ جی ننگے پاؤں اگر گھاس پہ آپ چلیں گے تو آپ کی نظر بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کا دماغ بھی بہتر ہوگا. یہ ٹھیک ہے لیکن یہ پرانی باتیں، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ ننگے پاؤں چلیں یا آپ جوتے پہن کے چلیں، ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، دماغی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، آنکھوں کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، ویسے بھی فزیکل. لیکن واک جو ہے یہ کرنا کہ جی ننگے پاؤں چلنا، اس کا سائنٹیفک ریزن کوئی نہیں ہے. ہاں جہاں تک ڈائبٹک پیشنٹس کا تعلق ہے تو ننگے پاؤں چلنا ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ننگے پاؤں چلنے سے اگر ان کا اعصابی نظام ویک ہے اور ان کو احساس نہیں ہو رہا یا پین کا احساس ہونا ویک ہے تو پھر کیا ہوگا جب وہ ننگے پاؤں چلیں گے تو کوئی بھی چھوٹا سا کانٹا، کوئی بھی کنکر، کوئی بھی پتھر ان کے پاؤں میں چبھے گا، اس کی پین ان کو محسوس نہیں ہوگی، وہ چھوٹا سا زخم بنے گا جو کہ نہ محسوس ہونے پر بالکل ان ریکگنائز و ان ٹریٹڈ رہ جائے گا، اور یہ ان ریکگنائز و ان ٹریٹڈ زخم جو ہے پھیلتا چلا جائے گا، اس میں انفیکشن ہوگی، اس میں انفیکشن جب ہوگی تو وہ اس قدر پھیلے گی کہ پاؤں کاٹا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ننگے پاؤں چلنا بالکل ٹھیک نہیں ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے، نہ گھاس پہ اور نہ فرش پہ، نہ آفس میں، نہ اپنے گھر میں، کہیں بھی ننگے پاؤں چلنا بالکل فیزیبل نہیں ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے، اور انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. ڈوڈی پنیر کی ہم بات کر رہے تھے، تو ڈوڈی پنیر بھی کیا شوگر کے پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے پنیر ڈوڈی ایک بہت ہی اچھا ایک ہربل چیز ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اس پہ، ویسے تو پنیر ڈوڈی برسوں سے ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں اور وہ ہے بھی، اس کی موجودگی ہے، لیکن آج کل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا وہ پنیر ڈوڈی ہو رہا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پنیر ڈوڈی پہ لوگوں نے بتایا ہے کسی نے کہ جی یہ پنیر ڈوڈی جو ہے وہ شوگر کا علاج کرتا ہے اور اس سے شوگر ختم ہو جاتی ہے، یہ ریورس ہو جاتی ہے. تو وہی بات جو ہم ابھی ہوم ریمیڈیز کے لیے کر رہے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پنیر ڈوڈی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جی پنیر ڈوڈی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک ورڈ ہے پنیر اور دوسرا ورڈ ہے ڈوڈی. تو بیسیکلی پنیر تو چیز کو کہتے ہیں نا، جو آرگینک نیچرل چیز ہوتا ہے نا اس کو پنیر کہتے ہیں. تو یہ تو ذرا ایک پارٹ ہے. جو اصل جو ٹریڈیشنل فروٹ ہے وہ یہ ڈوڈی ہے. ڈوڈی بیسیکلی ایک انڈین، ساؤتھ انڈین ایریاز پہ اور پاکستانی کچھ ایریاز میں ایک پودا ہے جس کا یہ پھل ہے ڈوڈی، اور یہ بالکل بیریز کی طرح گول فروٹ ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا، اور یہ اس کو ڈوڈی کہتے ہیں. اس کا ایک انڈین نام بھی ہے جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، ڈوڈی بولتے ہیں اس کو. اچھا یہ جو ڈوڈی فروٹ ہوتا ہے اس کو یہ بڑا ہیلدی فروٹ ہے، اس میں کافی وائٹامنس بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، ایز اے فروٹ بہت ہیلدی. لیکن یہ ڈوڈی جو ہے یہ کافی پرانے وقتوں سے ٹریڈیشنل میڈیسن میں یہ یوز ہو رہا ہے مختلف بیماریوں کے علاج میں، کیونکہ اس کے اندر اسٹرانگ قسم کے جو ہے نا اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں، خاص طور پہ فلیونوائڈز اور پولیفینولز اس میں موجود ہوتے ہیں. پولیفینولز اور فلیونوائڈز ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو نہ صرف باڈی میں انفلمیشن کو ختم کرتے ہیں، آکسیڈیٹیو اسٹریس کو ختم کرتے ہیں، بلکہ یہ انسولین سینسٹیوٹی کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں یہ جو پولیفینولز ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ڈوڈی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. پھر ڈوڈی کے اندر اس فروٹ کے اندر ایک اور خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈل لیکٹوز. جو اسٹیرائڈل لیکٹوز ہوتا ہے یہ بھی باڈی میں اینٹی انفلیمیشن کا کام کرتا ہے، اور انفلیمیٹری بیماریاں جتنی بھی ہیں، جوڑوں کا درد ہو گیا، آرتھرائٹس ہو گیا، رومٹائٹس ہو گیا، ایون کہ ڈائبٹیز بھی انفلیمیشن باڈی میں کرتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پرانے وقتوں میں یہ یوز ہوتا تھا ایز اے میڈیسن. لیکن جو میڈیکل میڈیسن ہے یا فارماکولوجیکل جو پروڈکٹس ہیں وہ جو کام کرتی ہیں وہ یہ نہیں کرتے، ایک سپورٹیو رول ہے ان کا. اچھا اب ہوتا یہ کہ یہ جو ڈوڈی ہے اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے انڈر دی سن، اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے، یہ خشک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے. اور یہ پاؤڈر جو ہے اگر آپ دودھ کے اندر اگر تھوڑا سا اس کو ڈال لیں تو اس کے اندر ایک خاص قسم کے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ جیسے ہم
دودھ میں جھاگ نہیں لگاتے جی تو دہی جم جاتا ہے, دہی بن جاتا ہے نا, اسی طرح یہ ایک جھاگ لگنے کا ایک انزائم اس میں ہوتا ہے, کرڈ اسے انزائمز کہتے ہیں, وہ انزائم جو ہے نا اس کو جما دیتا ہے دودھ کو, تو وہاں سے یہ پنیر بن جاتا ہے. تو اس سے اس طرح سے اس کا نام بنا پنیر ڈوڈی, کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا جب مکس کرتے ہیں نا دودھ میں تو یہ پھر اس کو پنیر کی طرح جما دیتا ہے. تو پنیر کا بھی ٹیسٹی ہوتی ہے, اچھا فیٹ ہے, ہیلدی فیٹ ہے اگر نیچرل دودھ سے لیا گیا. تو یہ پنیر ڈوڈی کا جو اندر جو میں نے بتایا اینٹی آکسیڈنٹ, اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ یار یہ اس کا بڑا رول ہے ڈائبٹیز میں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, سپورٹیو مینج ضرور کرتا ہے, اسٹمک کے لیے بڑا اچھا ہے, ڈائجیشن کے لیے بڑا اچھا ہے, پلس ان جو لوگوں کو گیس وغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے بڑا اچھا ہے, نیچرل انگریڈینٹ ہے. لیکن ڈائبٹیز میں اس کی وجہ سے تھوڑی سی انسولین سینسٹیوٹی کم انکریز ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور شوگر بہتر کنٹرول ہوتا ہے, لیکن یہ دوائیوں کی طرح کام نہیں کرتا, اس کا نیم البدل نہیں ہے. پنیر ڈوڈی کا رول ہے شوگر کنٹرول میں اگر یہ سپورٹیو مینجمنٹ کے طور پہ یوز کیا جائے, لیکن اگر اس کو ہم کہیں کہ جی دوائیاں بند کر دیں, انسولین بند کر دیں, اس کو یوز کریں, تو نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, ذرا بھی کنٹرول نہیں کرے گا. وہ تو انسولین کے ساتھ یا دوائیوں کے ساتھ اس کا رول بنتا ہے, تو یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. ہم نے ڈائبٹک فوڈ کی بات کی, ہم نے کازز کی بھی بات کر لی, کہیں نہ کہیں کازز کی بھی بات ہو گئی اور افیکٹس کی بھی بات کر لی, لیکن اب بات رہتی ہے پریونشن پہ. تو اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ڈائبٹک فوڈ کو؟ ہاں جی. جی ہاں, اس کی پریونشن کوئی اتنی زیادہ مشکل کام نہیں ہے جی. یہ 3-4 طریقے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ ڈائبٹک فوڈ کو بڑی 100% پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل. نمبر 1 سب سے پہلی چیز جو کہ بہت ضروری ہے اور ہر قسم کی ڈائبٹک کمپلیکیشنز کا علاج ہے, وہ یہ ہے کہ آپ شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں. آپ کا جو فاسٹنگ لیول ہے کبھی بھی آپ اس کو 130 سے اوپر نہ جانے دیں. آپ کا جو رینڈم لیول ہے کبھی بھی آپ اس کو 200 سے اوپر نہ جانے جائیں. اور جو آپ کا HbA1c ہے کبھی بھی اس کو 7.5 یا 7 سے اوپر نہ جانے دیں. شوگر کنٹرول کرنا ڈائبٹک فوڈ کی پریونشن کا پہلا پوائنٹ ہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پاؤں کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ایکٹیو رکھیں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایکسرسائز. اور پاؤں کی سرکولیشن کے لیے سب سے جو بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ واک ہے. آپ پتہ ہے نا, واک میں تو بلڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے نا, اور کیونکہ واک ہوتی ہے پاؤں سے, تو پاؤں کی ایکسرسائز واک میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ, میں نے بتایا تھا نا وجہ کیا ہے ڈائبٹک فوڈ کی, سرکولیٹری سسٹم کی ویکنیس, جو خون کا جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پاؤں کے نروز میں. جی. تو جیسے ہی آپ واک کرتے ہیں, ریگولر واک کرتے ہیں ڈائبٹک, تو ایک تو شوگر کنٹرول ہوتی ہے اس سے واک سے, دوسرا یہ کہ یہ جو نروس سسٹم کو جو بلڈ سپلائی پہنچ رہی ہے, پٹھوں کو جو بلڈ سپلائی پہنچ رہی ہے وہ زیادہ رہتی ہے, نارمل رہتی ہے. اس سے پھر جو ہے نروز ویک نہیں ہوتی, اعصابی نظام ویک نہیں ہوتا اور ڈائبٹک فوڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ دوسری چیز ہے جو کہ پریونٹ کی جا سکتی ہے ڈائبٹک فوڈ ہونے سے. پہلی شوگر کنٹرول کرنا, دوسرا واک اور ایکسرسائز کرنا, تیسری چیز ہے پاؤں کی کچھ خاص قسم کی ورزشیں ہوتی ہیں. پاؤں کی کچھ خاص قسم کی ورزشیں ہوتی ہیں جس کو ایک ایکسرسائز ہے بڑی مشہور, سولیس پمپ ٹائپ ایکسرسائز جو ہے پاؤں کی سرکولیشن کے لیے بہتر ہوتی ہے. اس سے ڈائبٹک فوڈ کی پریونشن ہوتی ہے. اگر کیمرہ میری طرف اگر آ سکے میرے پاؤں کی طرف تو یہ میں آپ کو کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں دونوں پاؤں میرے پڑے میں ہیں. اور یہ انسان, کوئی بھی انسان, چاہے وہ بوڑھا ہے, جوان ہے, گھر میں ہے, مسجد میں ہے, آفس میں ہے, کہیں بھی یہ ورزش کی جا سکتی ہے, بیٹھے بھی کی جا سکتی ہے, کھڑے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے. دیکھیں آپ نے پاؤں کو اٹھانا ہے ایسے کر کے اور انگلیوں کے بل پہ لے آنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ نے دل میں 5 تک گنتی گننی ہے, 1 2 3 4 5, پھر آپ نے نیچے کر لینا ہے, پھر اوپر کر کے اٹھانا ہے اس کو پنجوں پہ, 1 2 3 4 5, پھر نیچے کر لینے. تو اس طرح آپ 10-12 اس کی ریپیٹیشنز کریں گے تو ایک سیٹ بن جائے گا. اس طرح کے 3-4 سیٹ آپ روز کر لیں, 5-7-10 منٹ آپ کے لگیں گے. کیا ہوتا ہے 10 منٹ تو آپ اپنی سہیلیوں سے فون پہ گپ شپ لگا لیتی ہوں گی, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو 10 منٹ میں اگر ڈائبٹک پیشنٹ یہ کر لے روزانہ کی بنیاد پہ تو ڈائبٹک فوڈ ہوگا ہی نہیں. تو یہ کوئی مشکل کام ہے, کوئی مہنگا کام ہے؟ بالکل نہیں, کچھ نہیں ہے, نہ کوئی دوائی ہے. تو اس قسم کی ایکسرسائزز سے جو ہے ڈائبٹک فوڈ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. چوتھی چیز جو کہ پریونشن کے لیے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ تیار ہوتی ہیں جی صبح بالکل نہا کے, جب بندہ آفس میں جانے لگتا ہے تیار ہوتا ہے, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تیار ہوتی ہیں نا, کنگھی بھی کرتی ہیں, چہرے کو بھی دیکھتی ہیں, بعض لوگ لوشن لگاتے ہیں, کریمز لگاتے ہیں, نارمل ہر ایک کا یہ روٹین ہے. تیار ہوتے ہیں, کتنی دیر لگتی ہے آپ کو صبح تیار ہوتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے؟ 2-2.5 گھنٹے. یہ تو ویسے آپ نے ذرا
صحیح اوریجنل بات نہیں کی، لیکن لڑکیوں کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، مرد زیادہ جلدی تیار ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے 5-7 منٹ میں تیار. لیکن اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ 10 منٹ 7 منٹ صبح اپنے چہرے کو دے رہا ہے، دیکھتا ہے جی، تو کیا وہ 1 منٹ اپنے پاؤں کو نہیں دے سکتا؟ ہے کوئی زیادہ ٹائم ہے؟ دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے. صحت کے آگے اور کیا ٹائم ہے. بالکل. تو پاؤں کو اگر آپ صرف 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ڈیلی دیکھ لیں، پورا پاؤں نیچلے والا حصہ اوپر والا حصہ صرف دیکھنا ہے آپ نے، یہ آپ کو پریونٹ کر دیتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ دیکھیں گے پاؤں کو تو اس کے اندر آنے والا کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی، کٹ آپ کو نظر آ جائے، کیونکہ اعصابی نظام ویک ہے آپ کا. جی. آپ نے محسوس نہیں ہوا چوٹ لگتے ہوئے، دانا نکلے ہوئے محسوس نہیں ہوا، اس کا پین محسوس نہیں ہو رہا. لیکن اب ڈیلی بیس پہ جب دیکھیں گے تو جیسے ہی کوئی دانا ڈیولپ ہوگا، جیسے ہی کوئی زخم بنے گا، جیسے ہی کوئی انفیکشن پاؤں میں ہوگی، آپ کی نظر میں آ جائے گی. جب آپ کی نظر میں آئے گی تو فوراً وقت ضائع کیے بغیر اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جائیں کہ جی یہ ہو گیا. جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ٹائم گزرتا رہے گا. جب ٹائم گزرتا رہے گا، انفیکشن تھوڑی سی زیادہ ہوگی، پھر بہت زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ پاؤں کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز پریونشن ہے کہ اگر روزانہ آپ 1 سے 2 منٹ آپ پاؤں کی جو ہے وہ ایگزامینیشن کر لیں، تو یہ چوتھی چیز جو کہ ڈائبیٹک فوڈ کو پریونٹ کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں 5ویں چیز پہ جس سے ڈائبیٹک فوڈ پریونٹ ہوتا ہے. 5ویں چیز ہے کہ آپ نے جوتوں کا استعمال، اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کی شوگر جو لیول کبھی کنٹرول کبھی انکنٹرولڈ ہے، تو آپ نے جوتوں کا استعمال بڑی سمجھداری سے اور بڑی احتیاط سے کرنا ہے. آپ نے جو فیشنی جوتے ہوتے ہیں جو کہ آگے سے تنگ ہوتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے مرد حضرات کے جوتے جو ہیں وہ آگے سے تنگ ہوتے ہیں، یا خواتین کی جوتے نا بڑی زیادہ ہیل والے ہوتے ہیں. بالکل. تو خواتین کو زیادہ ہیل والے جوتے اور مرد حضرات کو آگے سے تنگ والے جوتے بالکل نہیں پہننے چاہیے اگر وہ ڈائبیٹکس ہیں، اگر وہ شوگر کے مریض ہیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جب تنگ جوتے پہنے جاتے ہیں تو سائڈ والے جو پاؤں کے ٹیشوز وہ رگڑ کھاتے ہیں ڈیورنگ واک یا چلنے پہ، اس سے فرکشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے زخم ڈیولپ ہوتے ہیں، اس سے دانے نکلتے ہیں. اور جو اگلا پنجہ ہے وہ ظاہر پنجوں کی انگلیوں پہ پریس کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اس سے انگلیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، رگڑ کھاتی ہیں، وہاں پہ زخم ڈیولپ ہوتے ہیں. تو جوتوں کے استعمال میں احتیاط کرنی ہے. کھلے جوتے، نرم سول والے جوتے، ہارڈ سول والے نہیں جی. آگے سے کھلے منہ والے جوتے، پراپر سائز کے فٹڈ جوتے، اور نرم سول والے سافٹ سول والے جوتے جو ہیں وہ ہمیشہ پہننے چاہیے. خواتین کو اور مرد حضرات کو اونچی ایڑی والے جوتے ہرگز استعمال نہیں کرنے. ڈائبیٹک خواتین کو بھی اور ڈائبیٹک مرد حضرات کو بھی ایڑی والے جوتے ہرگز استعمال نہیں کرنے. سافٹ اور ہیل کے بغیر ایک پراپر جو جوتا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے. یہ 5ویں بڑی پریونشن ہے. اگر یہ 4-5 چیزیں ڈائبیٹک پیشنٹس کر لیں گے اپنی ڈیلی لائف میں تو کبھی بھی ان کو ڈائبیٹک فوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ڈائبیٹک فوڈ والے جو پیشنٹس ہیں ان کو ناخن کاٹنے میں بھی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بڑی زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ناخن کاٹنے کا جو پروسیس ہے اس سے کئی لوگوں کے پاؤں خراب ہوئے ہیں. کئی ڈائبیٹکس کے میرے پاس کلینک پہ آتے ہیں جو کہ صرف غلط ناخن کاٹنے کی وجہ سے ان کو زخم ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج نہ ہونا اور اس کے اوپر ٹریٹمنٹ نہ ہونا، وہ ڈائبیٹک فوڈ تک پہنچ جاتا ہے. ہوتا یہ کہ جب بھی آپ ناخن کاٹیں پہلے تو آپ کی نظر اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور جب آنکھوں کی نظر ویک ہوتی ہے تو ان کو دیکھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. تو ان ڈائبیٹکس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو خود اپنے پاؤں کے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. ان کو ناخن کاٹتے وقت کسی کی ہیلپ لینی چاہیے. کوئی فیملی ممبر کی ہیلپ لے لے، امی سے کٹوا لیں، ابو سے کٹوا لیں، بھائی سے کٹوا لیں، بہن سے یا دوست سے کٹوا لیں اگر کسی اور جگہ پہ. تو پاؤں کے ناخن خود نہیں کاٹنے اگر آپ کی نظر ویک ہے. ایک بات. دوسری یہ چیز ہے کہ ناخن کاٹتے وقت جو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ جہاں بیٹھ کے آپ اپنے پاؤں کے ناخن کاٹیں وہ پوری طرح سے روشن جگہ ہو، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو رہی ہو یا اس وقت لائٹ موجود ہو، لائٹ پراپر ہو، تاکہ آپ دیکھ کر جب ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ناخن آپ کو پراپر نظر آ رہا ہو. یہ نہ ہو کہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ نے غلطی سے اسکن کاٹ دی تو وہاں زخم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسرے کہ ناخن جو ہے بالکل اسٹریٹ کاٹنے اور زیادہ گہرائی میں نہیں کاٹنے، اور خاص طور پہ جو ناخنوں کے کونے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈیپلی کٹ نہیں کرنا. بہت گہرائی میں ناخنوں کے کونے نہیں کاٹنے، وہاں پہ زخم ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ناخن کاٹیں کہ نہ کونے بالکل ہلکے سے کاٹیں، اسٹریٹ ناخن کاٹیں، کم کاٹیں، زیادہ ڈیپلی نہ کاٹیں. اور اگر آپ جس جگہ پہ کاٹیں وہاں پہ روشنی کم ہے تو اس جگہ سے کسی ایسی جگہ پہ جا کر کاٹیں جہاں پہ پراپر روشنی موجود ہو.
ٹھیک ہے. تو یہ ناخن کاٹنے کا پروسیس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کئی پیشنٹس کے پاؤں صرف اور صرف ناخن کاٹتے ہوئے زخم کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس ہم اس کو ریپ اپ کرنا چاہیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو ایک لائف سیونگ ایڈوائس، ایک میسج دے دیں جو ڈائبٹک ہمارے پیشنٹس ہیں یا ڈائبٹک فٹ والے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی ایک لائف سیونگ ایڈوائس آپ دینا چاہتے ہیں. لائف سیونگ نہیں، فوڈ سیونگ ایڈوائس. میں ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اور مجھ سے بھائی بھی آپ کو پتہ ہے میرے پیشنٹس ہیں پاکستان میں بھی، سب کے لیے فوڈ سیونگ ایڈوائس میری یہ ہے. ایک تو اپنا شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے تو پھر پاؤں کو بچانے کی اور کوئی ریمیڈی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنا شوگر لیول کنٹرول نہ کریں. آپ نے اپنا شوگر لیول کنٹرول کرنا ہے، اپنا HbA1c بھی کنٹرول کرنا ہے، فاسٹنگ اور رینڈم لیول بھی کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پاؤں کا معائنہ روزانہ 1 سے 2 منٹ اپنے پاؤں کا معائنہ ضرور کرنا ہے. چاہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، جب صبح آپ تیار ہوتے ہیں اپنا چہرہ تو 5-6 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں نا، تو وہ اسی 5-6 منٹوں میں سے 1 منٹ آپ نے پاؤں دیکھنے میں لگانا ہے اور پاؤں دیکھیں کہ اس میں آیا کوئی کٹ تو نہیں لگ گیا، آیا اس میں کوئی پھنسی یا چھالا تو نہیں ہے، یا کوئی حصہ اس کا کٹا ہوا تو نہیں ہے، خاص طور پہ ہیلز میں کوئی کٹ تو نہیں پڑ گیا. تو اس قسم کا معائنہ جو ہے وہ آپ اگر ریگولر کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کا فوڈ سیونگ پروسیجر ہوگا. سر تھینک یو فار کمنگ اینڈ شیئرنگ یور انسائٹفل تھاٹس ود اس. جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ کے مسکنسیپشنز اور سوشل میڈیا سے کریٹ کیے گئے جو متس اور فیکٹس تھے اس کے درمیان فرق آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، مسکنسیپشنز آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی. اسپیشل تھینکس ٹو آر گیسٹ ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب، جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کی جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے. تھینک یو فار واچنگ صحت نیچرل پوڈ کاسٹ. میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.